کچھ وعدے ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ ہر نسل کو دو تحفے ملتے ہیں، وقت اور سچ۔ وقت کا استعمال قسمت طے کرتا ہے آپ کی، اور سچ کو سنبھالنا عزت طے کرتا ہے۔ ہماری نسل کے پاس علم ہے مگر دنائی ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے۔ اداروں کی گورننس سے پہلے آئیے اپنی ذات کی گورننس کی بات کرتے ہیں۔ If we can't govern the self, how will we govern a system? Where we stand, let's see. جنوبی ایشیا کی اگر ہم بات کریں، سارک ریجن کی بات کریں، انسانیت کا تقریباً چوتھائی حصہ یہاں پہ رہتا ہے، مگر کروڑوں پڑھے لکھے بے روزگار اور کروڑوں انصاف اور عزت نفس کے بغیر، مہنگائی تنخواہوں سے تیز اور کرپشن امید سے بھی تیز کھا رہی ہے۔ The father doesn't change but the times do. Yet our system have remained frozen in time. گورننس ایک پرانے پنکھے کی طرح ہے، چلتا ہے مگر ہوا نہیں دیتا، یوں جیسے سواریوں سے بھری بس مگر ڈرائیور نہیں ہے۔ علاج سے پہلے تشخیص ضروری ہے، جس خرابی کو مانتے ہی نہیں اسے ٹھیک کیسے کریں گے؟ If rules are written but not respected, are we ruled by law or by luck? Think about it. The youth dilemma. ہماری نوجوان نسل ڈیجیٹل ہے مگر بے سمت، گھنٹوں سکرول کرتی رہتی مگر چند منٹ توجہ برقرار نہیں رکھ پاتی۔ آن لائن انصاف کی بات مگر آف لائن سچ سے جھجک۔ دا روڈ ٹو نو ویئر از کراؤڈیڈ۔ گریجویٹ 50 جگہ سی وی بھیجتا ہے، جواب نہیں۔ دوسرا کم ہنرمند مگر لنکس والا ہوتا ہے، منتخب ہو جاتا ہے۔ صلاحیت عام ہے، موقع کم۔ یہ قسمت نہیں، گورننس کی ناکامی ہے۔ جب محنت سفارش سے ہار جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ ذرا مجھے بتانا چاہیں گے کہ مین ڈرائیور آف ان امپلائمنٹ کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا پور گورننس اور ٹیلنٹ آلویز ونز ان فیئر سسٹمز۔ یہ بتائیں ٹھیک ہے؟ ٹرو یا فالس بتائیں۔ ٹیلنٹ آلویز ونز ان فیئر سسٹمز۔ یس ٹرو۔ نیکسٹ سیگمنٹ، سیلف گورننس بیفور سسٹم گورننس۔ خود ہی آئینہ ہے اور نظام اس کی جھلک۔ آئینہ ٹوٹے تصویر بکھر جاتی ہے۔ درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی مگر سب کچھ انہی پر قائم ہے۔ انصاف کی جڑ بتاؤں، باہر کی بدعنوانی اندر کی بے ترتیبی سے شروع ہوتی ہے۔ خود نظم اختیار نہیں، انصاف کی جڑ ہے۔ ایک آپ سے 2 کوشچن پوچھ لیتا ہوں، بتائیں گورننس سٹارٹس فرام، کہاں سے شروع ہوتی گورننس؟ جی سیلف سے شروع ہوتی ہے۔ اور بتائیں ایک نیکسٹ کوشچن ہے، ٹرو اور فالس، پرسنل ایتھکس اینڈ پبلک گورننس آر ان ریلیٹڈ۔ یہ بتائیں ٹرو ہے یا فالس؟ پرسنل ایتھکس اینڈ پبلک گورننس آر ان ریلیٹڈ۔ فالس۔ ذاتی خلاقیات اور جو گورننس ہے وہ ایک دوسرے سے لنک ہے بھائی، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ If I can't lead my time, how will I lead my team? Think about it. Next segment, the web of weakness. ادارے چلاکی کو انعام، ایمانداری کو سزا دیتے ہیں۔ یونیورسٹیاں نمبر سکھاتی ہیں، سوال نہیں۔ فیملیاں اطاعت بڑھاتی ہیں، تخلیق نہیں۔ اور ہم پوچھتے ہیں ترقی کیوں نہیں؟ جیسا بیج ویسا پھل۔ آج کل کرنے والا کل کا مینیجر بنتا ہے، پھر جعلی کھاتوں پر دستخط کرتا ہے اور اسکینڈل بن جاتا ہے۔ یہ ناکامی قانون کے آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ کیا ہم امانت کو ایک مضمون سمجھتے ہیں یا صرف چال؟ چلیں 2 کوشچن پوچھ لیتے ہیں، چھوٹا سا کوئز کر لیتے ہیں۔ واٹ بریکس فرسٹ ان ویک گورننس؟ کمنٹس میں اس کا آنسر لکھیں۔ نمبر 2، کرپشن سٹارٹس ان ڈیش ڈیش۔ کرپشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا بھی جواب کمنٹس میں دیں۔ نیکسٹ سیگمنٹ، دا ہوپ ری لرننگ رسپانسبلٹی۔ دا ہوپ ری لرننگ رسپانسبلٹی۔ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ جو طالب علم سوشل میڈیا کی بجائے کتاب کھولتا ہے، یہ بھی گورننس ہے۔
جو استاد انصاف سے نمبر دیتا ہے یہ بھی گورننس ہے. جو افسر رشوت ٹھکراتا ہے یہ بھی گورننس ہے. گورننس عہدہ نہیں، عادت ہے، ہیبٹ ہے. بالکل سورج نکلنے جیسا، آہستہ، خاموش مگر یقینی. یہ حصہ سمت دیتا ہے گورننس صرف حکومت نہیں، روزانہ کی عادت ہے. ایکٹ 2 میں ڈھانچہ سیکھیں گے، ایکٹ 3 میں اینرون کی کہانی، ایکٹ 4 میں اے آئی اور ای ایس جی کے ساتھ مستقبل، اور ایکٹ 5 میں ہم عملی لائحہ عمل طے کریں گے. چلیں 2 کوشچن اور پوچھ لیتے ہیں، اس کا بھی آنسر آپ کمنٹس میں دیں، ورنہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو دیں گے، نیکسٹ ملاقات میں جو آپ کے ساتھ ہوگی. گورننس از موسٹلی اباؤٹ، بتائیں کس کے متعلق ہے. اور دوسرا مجھے ٹرو اور فالس بتائیں. یوتھ کین ری بلڈ گورننس تھرو ڈیلی ڈسپلن، یہ بتائیں ٹرو ہے یا فالس. یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارا ٹاپک ہے گورننس فار آل، فرام اسٹوڈنٹ ٹو لیڈر. اب ہم شروع کرتے ہیں ڈسکس ایکٹ 2. گورننس فرام ٹریفک ٹو ٹرانسپیرنسی. واٹ از گورننس؟ گورننس اس طریقے کا نام ہے جسے طاقت استعمال ہوتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں اور جواب دہی یقینی بنائی جاتی ہے. یہ ایک قطب نما کی طرح قوموں کو طوفان میں بھٹکنے سے بچاتا ہے. جنوبی ایشیا جس کی آبادی تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، ترقی اور انتشار کے سنگم پر کھڑا ہے. جب گورننس درست ہو تو شہری چین سے سوتے ہیں، جب ناکام ہو تو طاقتور قومیں بھی لرز جاتی ہیں. گورننس معاشرے کی پوشیدہ ٹریفک لائٹ ہے، آکسیجن کی طرح نظر نہیں آتی مگر زندگی اس پر قائم ہے. ہمیں سب سے قریب کی روشنی درست کرنی ہے، اب نہیں چل سکتا. We must fix the nearest light first, can't continue. بدعنوانی کو صرف مضبوط نظام ہی کاٹتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. اب 2 کوشچنس کے آنسر دے دیں مجھے، اگر یہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہے. کہ گورننس انشورس، بتائیں گورننس کس چیز کو انشور کرتی ہے؟ فیئر، اکاؤنٹیبلٹی، سی سائلنس، یا ڈی پالیٹکس. اب دوسرا کوشچن ٹرو فالس. گڈ گورننس از موسٹ ویزیبل وین اٹ فیلز، یہ بتائیں ٹرو ہے یا فالس. Governance is so central, why do honest people still lose? By the way, what is corporate governance? اس نظام کو کہتے ہیں جس سے کمپنی کو چلایا اور کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ بورڈ، مینجمنٹ، شیئر ہولڈرز، آڈیٹرز اور معاشرے کے حقوق و ذمہ داریوں میں توازن پیدا کرتی ہے. مضبوط گورننس از اکول ٹو واضح کردار، حقیقی جواب دہی اور ہر وقت شفافیت. اب میں آپ کو اگر اگزامپل دوں تو جو بورڈ ہے، جیسے آپ کا پی سی بی ہے، یہ آنر ہے، اور جو کوچ ہوگا وہ مینجمنٹ ہے، جو کیپٹن ہے اس کو سی ای او سمجھ لیں، فینس کو شیئر ہولڈر سمجھ لیں، اور امپائرس کو آڈیٹرز. تو ان کے درمیان ریلیشن شپس کو دیکھتا ہے. بھارت جس کی آبادی تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہو چکی ہے، وہاں پہ آڈیٹر واقعی آزاد ہوں، وہاں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. اچھے ریلیشن شپ کے بغیر مضبوط کمپنی نہیں بنتی. اگر کھیل جیتنا ہے تو امپائر کا احترام کرو، ان سے دوستی رکھو، ڈنڈے سے واقفیت کیوں. اب مجھے 2 کوشچنس کے آنسر دیں، ایک چھوٹا سا کوئز. امپائر ان کارپوریٹ گورننس از، کون ہوتا ہے جو امپائر ہے کارپوریٹ گورننس میں؟ کیا ہوتا ہے؟ اے آپشن سی ای او، بی آپشن آڈیٹر، سی آپشن انویسٹر، اور ڈی آپشن چیئرمین. بتائیں. نمبر 2 ٹرو اور فالس. دوسرا کوشچن ایک چھوٹا سا کوئز کر رہے ہیں آپ سے. ٹرانسپیرنسی از آپشنل ان بزنس، بتائیں یہ ٹرو ہے یا فالس. If rules are clear, why do markets still crash? آخر کیوں؟ Who regulates? ہر ملک کے اندر ریفری ہوتے ہیں مگر مقصد ایک ہی، عوام کا اعتماد. بھارت تقریباً 1.43 ارب 1.43 کروڑ کا ہے. بنگلہ دیش میں 17 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اور بنگلہ دیش کا بینک اور بنگلہ دیش سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے کمپنیز کو.
پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے، اور یہاں پہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھ رہے چیزوں کو۔ ریگولیٹرز قواعد بناتے ہیں، ان پر عمل کرواتے ہیں اور سرمایہ کاروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 3 کام ہیں۔ اگر پہرے دار سو جائیں تو چور راستہ نکال لیتا ہے، اگر نگہبان جاگتا رہے تو حملے خالی جاتے ہیں۔ اب چھوٹا سا کوئز، 2 کوشچن میرے بھی، آپ اس کا آنسر دیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ ریگولیٹرز ایگزسٹ ٹو انشور، ریگولیٹرز کس لیے ہوتے ہیں، کس چیز کو انشور کرتے ہیں؟ نمبر 1 پالیٹکس، نمبر 2 فیئر پلے، نمبر 3 پاپولیرٹی، یا نمبر ڈی پروفٹ؟ اور دوسرا بتائیں ٹرو اور فالس، کہ جو مارکیٹس ہیں کین ریگولیٹ دیم سیلف وداؤٹ اوور سائٹ، ٹرو یا فالس؟ بٹ کوشچن کیا ہے؟ if we have referees why do scandals repeat؟ یہ بار بار سکیم کیوں ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ریفری ہیں؟ laws and codes that matter، قانون ہڈیاں ہیں، گورننس وہ روح ہے جو ان میں جان ڈال دیتی ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، محض رسمی عمل کبھی اعتماد نہیں رکھتا۔ دودھ کا جھلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ایک بار دھوکہ کھا کر سرمایہ کار سخت قوانین چاہتے ہیں۔ 2 سوالوں کے جواب دیتے ہیں جی۔ دی بیک بون آف گورننس از، بتائیں لاز، نمبر بی پالیٹکس، سی آپشن پی آر، اور ڈی آپشن پاور۔ اور ٹرو فالس کا دوسرا کوشچن، ڈیجیٹل ریفارمز امپروو ٹرانسپیرنسی، بتائیں ڈیجیٹل ریفارمز امپروو ٹرانسپیرنسی، یہ ٹرو ہے یا فالس؟ کمنٹس میں آنسر دیں۔ لیکن میرا ایک سوال پھر، آخر کیوں، تاکہ ہم اگلے سیگمنٹس کی طرف جائیں۔ اف لاز ایگزسٹ وائی آر کے پی آئی اسٹل ویک اینڈ فیوریٹزم اسٹرانگ؟ بائی دا وے کے پی آئی اس کا مطلب یہاں پہ ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز۔ تو اگر قانون موجود ہے تو پھر کہ یہ جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں یہ کیوں ابھی بھی کمزور ہیں اور فیوریٹزم کیوں اسٹرانگ ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی گورننس میٹرز۔ جب گورننس ناکام ہوتی ہے تو قیمت سب کو چکانی پڑتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، غریب بھوک سے اور امیر خوف سے یہ قیمت چکاتا ہے۔ سری لنکا کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے، وہ تب گرا جب بد انتظامی آمدن سے بڑھ گئی۔ سنگاپور جس کی آبادی تقریباً 60 لاکھ ہے، ابھرا کیونکہ شفافیت نے اعتماد پیدا کیا۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں گورننس کو لے کے۔ تو گورننس معیشت کی سیٹ بیلٹ ہے، محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن صرف منصفانہ باغ میں، سودا صاف دل صاف، صاف لین دین صاف ساکھ بناتا ہے۔ اگر گورننس سو جائے تو برہان کرائسس جاگ اٹھتے ہیں۔ چلیں جی 2 سوالوں کا جواب آپ پھر دیں آپ۔ ویک گورننس لیڈز ٹو، بتائیں جو کمزور حکومت ہوتی ہے وہ کس طرف لے کے جاتی ہے؟ نمبر 1 اسٹیبلٹی کی طرف، نمبر 2 کلیپس کی طرف، نمبر 3 گروتھ کی طرف، یا نمبر 4 کام؟ اور دوسرا سوال جو میرا ٹرو اور فالس پہ ہوگا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بلڈز اکنامک ٹرسٹ، یہ بتائیں یہ ٹرو ہے یا فالس، کہ شفافیت جو ہے وہ معاشی اعتماد بناتی ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سوال اب یہاں پہ آ جاتا ہے، آخر کیوں؟ کین ڈیزائن بیٹ پالیٹکس؟ لیٹس ٹیسٹ اٹ اگینسٹ ہسٹریز ٹفسٹ لیسن۔ اس میں اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ گورننس سٹائلز، ٹی پی اے، این پی ایم، این پی ایس اینڈ اے آئی۔ ٹی پی اے means traditional public administration. NPM mean new public management. NPS mean new public service. پبلک سیکٹر جب عروج پہ تھا ہمارے پاس، 1 صدی تک 3 اندازوں نے سرکاری نظم چلایا، ٹی پی اے، این پی ایم اور این پی ایس، ہر ایک مضبوط مگر اکیلے ناکافی۔ ٹی پی اے کی بات کر لیتے ہیں۔
یہ اصول درجہ بندی، نظم، بیوروکریسی گویا لوہے کا پنجرہ سمجھ لیں۔ این پی ایم کارکردگی، مقابلہ، کے پی آئیز، حکومت بطور کاروبار۔ این پی ایس اسٹائل آف گورننس، شہری شمولیت، اخلاقیات، خدمت، حکومت بطور کمیونٹی۔ آج جب اربوں لوگ ڈیجیٹل نظاموں کے تحت ہیں تو چوتھا انداز ابھر رہا ہے، اے آئی پر مبنی گورننس۔ اے آئی انسان کی جگہ نہیں لیتی، یہ بصیرت بڑھاتی ہے، پیٹرن واضح کرتی ہے اور جواب دہی تیز کرتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، مگر یاد رہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اے آئی وہاں لائیں جہاں حقیقی مسئلہ حل ہو۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اخلاق کے بغیر آٹومیشن افراتفری بن جاتی ہے۔ اے آئی اور ٹی پی کو ملائیں تو طریقہ کار خود کار اور سرخ فتق کم ہوگا۔ اے آئی کو این پی ایم کے گورننس سٹائل کے ساتھ مرج کریں تو کے پی آئیز درست، فراڈ کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اے آئی کو ہم این پی ایس نیو پبلک سروس کے ساتھ کمبائن کریں، انٹیگریٹ کریں تو عوامی ڈیش بورڈ شمولیت میں اضافہ، بشرطے کہ ڈیجیٹل خلا پور کیا جائے۔ اب میرے سوالوں کے جواب دے دیں بھائی، ایک چھوٹا سا کوئز۔ وچ اپروچ بلینڈز ایتھکس ود ڈیٹا ایٹ اسکیل؟ کون سی اپروچ جو بلینڈ کرتی ہے ایتھکس کو ود ڈیٹا ایٹ اسکیل؟ ٹی پی اے نمبر 1، نمبر 2 این پی ایم، نمبر 3 این پی ایس، یا نمبر 4 اے آئی گورننس؟ ٹرو اینڈ فالس کا بتائیں جی۔ اے آئی شوڈ آلویز ریپلیس ہیومن ججمنٹ، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ نے بتانا ہے مجھے۔ اے آئی از دا mirror that never، بتائیں کیا ہوتا ہے ڈیش، یہ fill in the blanks ہیں۔ اے آئی از دا mirror that never dash، آپ کر سکتے ہیں یہ اس کو fill in the blanks۔ ایکٹ 3 کی بات کر لیتے ہیں۔ دا رائز، ڈریم اینڈ ری ریگولیشن 1985 till 2000 ٹائم لائن۔ سیگمنٹ 1، ہر بڑی سلطنت ایک خواب سے شروع ہوتی ہے۔ اینرون کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو توانائی سے روشن کرے اور بجلی کو سونے کی طرح خرید و فروخت کرے۔ ہیوسٹن ٹیکسس میں کینتھ لے نے 2 کمپنیوں، ہیوسٹن نیچرل گیس اینڈ انٹر نارتھ، ان کو ملا کر اینرون کی بنیاد رکھی۔ قوانین میں نرمی ایک نئے سورج کی طرح طلوع ہوئی جس نے کمپنی کو آزادانہ توانائی خریدنے اور بیچنے کی اجازت دی۔ اینرون نے تیزی سے ترقی کی، پائپ لائنیں بنائیں، بجلی گھر لگائے اور اعتماد حاصل کیا۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک اینرون امریکہ کی 7ویں بڑی کمپنی بن چکی تھی، 20,000 ملازمین تھے اور تقریباً $100 ارب کی آمدنی کے ساتھ۔ بٹ بیہائنڈ ایوری گلوئنگ بلب دیر کین بی اے ہڈن شیڈو۔ بات سمجھیں؟ سمجھ گئے تو بتائیں۔ اینرون ایک راکٹ بن گیا، پرواز میں خوبصورت مگر ساخت میں کمزور۔ جیسے ٹوٹی ڈور والی پتنگ اونچی اڑتی ہے مگر اترنا نہیں جانتی، ویسے ہی اینرون بھی بے سمت اڑتا گیا۔ Son, if the string is weak, even the breeze turns against you. Intentions is not pure, even progress becomes deception. ایک طالب علم ہر امتحان میں نمبر تو پورے لے مگر نقل سے، کاغذ پر کامیابی، حقیقت میں یس دھوکہ۔ That was Enron, a system designed to win, not to lost. یہی اینرون تھا، جیتنے کے لیے بنایا گیا نظام، چلنے کے لیے نہیں۔ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ جنوبی ایشیا میں بھی ہم فوری کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں، اوور نائٹ چینجز، اخلاقیات اور نظام کو بھول جاتے ہیں۔ اینرون سے سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ شفافیت مغربی نہیں، عقل مندی ہے۔ پاکستان کی 241 ملین کی آبادی، انڈیا کی 1,44,00,000 کی آبادی، بنگلہ دیش کی 17,60,00,000 کی آبادی، سری لنکا کی 22 ملین کی آبادی، all face the same governance test، honesty versus illusion۔ سب ایک ہی امتحان میں ہیں، سچائی یا دکھاوا۔ تو میرا پھر آپ سے کوشچن ہے، so what happens when the number begins to lie؟ ایک چھوٹا سا کوئز دیں گے۔
صرف 1 منٹ کا. بتائیں کہ انرون واز فاؤنڈیڈ ان وچ سٹی. 4 آپشن ہیں: نیو یارک، ہیوسٹن، شکاگو یا واشنگٹن. اور دوسرا کوشچن میرا آپ سے ہے کہ ڈی ریگولیشن ان دا یو ایس انرجی سیکٹر الاؤڈ انرون ٹو 1. ٹریڈ انرجی فریلی، کہ آزادانہ تجارت کر سکتے ہیں انرجی کی. اوائڈ ٹیکسز کو بچا سکتے ہیں، دوسری آپشن. تیسری، ہائر مور آڈیٹرز، جو آپ آڈیٹرز ہیں جو آپ کے آڈٹ یا ریکارڈس دیکھتے ہیں ان کو ہائر کر سکتے ہیں جو باہر سے لوگ ہیں. یا بائی گورنمنٹ کانٹریکٹس. بتائیں جی، ٹرو اینڈ فالس بھی پوچھ لیتے ہیں. انرون بیکیم امیرکاز لارجسٹ کمپنی ان دا 1980s. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹرو اور فالس. ایک اور کوشچن، میں ویسے 2 پوچھ رہا ہوتا تھا لیکن ایک کوشچن اور. واٹ واز انرونز مین پرومس؟ نمبر 1، کیا تھا اس کا مین وعدہ؟ کیا تھا؟ کہ وہ سیل کرے گا آئل، نمبر 1. نمبر 2، ٹو ٹریڈ انرجی لائک سٹاکس، شیئرز کی طرح انرجی بیچے گا، توانائی بیچے گا. یا تیسری آپشن، ٹو پروڈیوس ویپنس، اسلحہ بنائے گا. یا ٹو سیل ریئل اسٹیٹ. اب ایک اور کوشچن، آخر کیوں؟ اٹس اے سسپینس فار یو. اف اے کمپنی کین فیک پروفٹس، کین اے اسٹوڈنٹ فیک لرننگ؟ یہ اسٹوڈنٹس اسپیسیفکلی فار یو. ہر زوال ایک بے قابو کامیابی سے شروع ہوتا ہے. انرون کا عروج سکھاتا ہے کہ گورننس کے بغیر ترقی ہوا میں جلتی ہوئی شمع ہے. اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ کس طرح آداب جھوٹ بن گئے اور گورننس دھوئیں اور آئینوں کے پیچھے چھپ گئی. ایکٹ 3 سیگمنٹ 2، دا ایلیوژن، ٹرکس اینڈ ڈسیپشن، 1997 to 2001. یہ 4 سال بہت ہی ہلاکت انگیز اور بڑے ڈرامیٹک ہونے والے ہیں. دیانت کے بغیر کامیابی ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد نہیں. یہ ہم نے اپنے اسکول میں ٹیچر سے بھی سنا تھا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے. اونچی تو ہے مگر لرزتی ہوئی. انرون کے رہنماؤں نے ترقی جاری رکھنی چاہیے چاہے حقیقی منافع رک گیا تھا. انہوں نے تخلیقی اکاؤنٹنگ ایجاد کی، ایک خوبصورت نام ایک پیچیدہ دھوکے کے لیے. ان کا سب سے پسندیدہ ہنر تھا مارک ٹو مارکیٹ اکاؤنٹنگ. مستقبل کے منافع کو ایسے ظاہر کرنا جیسے آج حاصل ہو گیا ہو. کاغذوں پر وہ امیر لگتے تھے جبکہ حقیقت میں ان کا سرمایہ خشک ہو چکا تھا. ایک اور چال، ایس پی ای، اسپیشل پرپز اینٹیٹیز، یعنی جعلی ذیلی کمپنیاں جو قرض چھپانے کے لیے بنائی گئی تھیں. انہوں نے اسپریڈ شیٹس پر آسمان چھونے والی عمارتیں بنائیں. ویسے انہوں نے فریب کو جدت کا نام دیا. If you play games with numbers, your conscience will lose. When lies wear the clothes of truth, they are still naked in the end. آنکھوں میں دھول جھونکنا ہو گیا تھا. پھولوں میں چھپا کانٹا تھا انرون. اسٹوڈنٹس اینڈ لیڈرز کچھ اور مثالیں دیتے ہیں. سوچیں ایک طالب علم صرف ایک نمبر بدل دے تاکہ گریڈ اے آ جائے. وقتی فخر کے لیے ایک غلط قدم مگر زندگی بھر کی شرمندگی. ایک آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. If you could hide your mistakes and look perfect, would you? If you could hide your mistakes and look perfect, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں would you؟ اب بات کر لیتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا ریجن اور سارک کے جو غریب ملک ہیں ان کے لیے یہ انرون کا کیس کیوں میٹر کرتا ہے. پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں کرپشن اکثر کاغذوں کے پیچھے چھپتی ہے، بندوقوں کے نہیں. جھوٹے پروگریس رپورٹس، بڑھے ہوئے بجٹ، جعلی آڈٹ، یہ سب ہمارے علاقے کے انرون کے رشتہ دار ہیں. نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ صرف نمبر مت گنو، کردار کو بھی گنو، کیونکہ ہر بے ایمان کامیابی ایک تاخیر شدہ ناکامی بنتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے پھر کوئز. ریفلیکٹیو پاز تو لینا چاہیے نا بیٹا، رکنا تو چاہیے. پہلا کوشچن ایم سی کیوز ہیں جی. بتائیں کہ واٹ ڈز مارک ٹو مارکیٹ اکاؤنٹنگ مین؟ مارک ٹو مارکیٹ اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، ریکارڈنگ فیوچر پروفٹس ایٹ ٹوڈیز انکم. نمبر 2، سیلنگ ایسٹس ایٹ ڈسکاؤنٹ. نمبر 3، پیئنگ ہائر ٹیکسز. نمبر 4، ایڈجسٹنگ پاسٹ لاسز. کوشچن نمبر 2،
What was the purpose of SPEs? Number 1, to reduce paperwork. Number 2, to hide debt. Number 3, to increase staff. Number 4, to protect environment. एक ट्रू एंड फॉल्स का भी क्वेश्चन बताएं. एनरॉन्स क्रिएटिव अकाउंटिंग वाज लीगल बट अनएथिकल. ये बात सही है या गलत, ये आपने बताना है, ट्रू और फॉल्स. एनरॉन्स क्रिएटिव अकाउंटिंग वाज लीगल बट अनएथिकल. एक और क्वेश्चन वो स्किप हो गया था कि व्हाट मॉरल लेसन कैन वी लर्न. कौन सा अखलाकी मैसेज हम हासिल कर सकते हैं कि ग्रोथ, नंबर 1, ग्रोथ विदाउट एथिक्स कोलैप्सेस. Number 2, hide truth for stability. Number 3, blame competitors. Number 4, avoid transparency. मेरी बात फिर एक सुन लें, इसमें थोड़ा सस्पेंस ज़रूर है लेकिन आप बताएंगे. If tomorrow your company asked you to adjust the numbers, what would you do? अब कुछ और रिफ्लेक्शन एनरॉन स्कैंडल की, स्कैम की बता दें. $100 बिलियन का गबन. एनरॉन ने सिर्फ सरमायाकारों से नहीं, अपने आप से भी झूठ बोला. झूठ दीमक की तरह होता है, खामोश मगर अदारों की लकड़ी को खोखला कर देता है. इफ ट्रुथ इज बिटर इट्स स्टिल द ओनली मेडिसिन. गवर्नेंस अदात के बारे में नहीं बल्कि अदात में दयानत के बारे में है. एनरॉन का फ्रेब सिखाता है कि शफाफियत स्कैंडल से कहीं सस्ती है. नेक्स्ट पार्ट, एक्ट 3, सेगमेंट 3, The collapse from profit to prison. 2001. The collapse, गिरना, तबाही, from profit to prison. 2001 में एनरॉन की चमकती हुई इमारत हिलने लगी. जो बाहर से कामयाबी दिखाई देती थी वो अंदर से खोखली थी. अदादो शुमार मेल नहीं खाते थे, हसाबात बराबर नहीं आते थे और सच छुपाने के लिए कि बहुत भारी हो गया था. सच छुपाना बहुत भारी हो गया था. बर्डनसम, बहादुर मुलाजमा. शेरॉन वॉटकिंस ने सीईओ को नोट लिखा कि एनरॉन शायद अकाउंटिंग स्कैंडल्स की लहर में तबाह हो जाए. उसकी हिम्मत को सलाम. उसकी हिम्मत खौफ से भरे कमरे में सच्चाई की एक चंगारी बन गई. आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वुड यू डेयर टू स्पीक इफ साइलेंस पेड योर सैलरी? Would you dare to speak if silence paid your salary? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं. कमेंट्स में बताएं, क्लास में बताएं, लाइव सेशन में बताएं. The collapse unfolds. तबाही आश्कार होती है. अक्टूबर 2001, टाइम लाइन बताता जाता हूँ. एनरॉन ने भारी नुकसान जाहिर किया. दिसंबर 2001 एनरॉन ने दिवालिया होने का ऐलान किया. उसके शेयर $90 से गिरकर 26 सेंट रह गए और 20,000 नौकरियां ख़त्म हो गई. एनरॉन का ताकतवर जहाज़ तूफान में नहीं बल्कि पुरसकून पानियों में डूब गया. उसे लहरों ने ही, अपने ही जहाज़ की दरारों ने गर्क किया. सन, when a man deceives himself, even God stops helping. He who buries the truth eventually gets buried by it. उर्दू में भी बात कर लेते हैं. ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया और जो बोया वही काटा. प्रॉफिट से प्रिजन की तरफ जा रहे हैं. द आफ्टरमैथ, हुआ क्या? गिरने के बाद हुआ क्या? सीईओ जेफ स्किलिंग ने इस्तीफा दिया. कैनेथ ले अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ. आर्थर एंडरसन जो इनका ऑडिटर था, जो ऑडिटिंग की बड़ी कंपनी थी, एनरॉन के कागजात तलब करते पकड़ी गई, सबूत मटाए और 2002 में तो वो भी तबाह हो गया और उसके भी 26,000 एम्प्लॉयज़ बेरोज़गार हो गए. क्विज़, चलें ये बताएं अभी तक जो हमने अभी ये किया सेक्शन जो कवर किया कि व्हेन डिड एनरॉन फाइल फॉर बैंकरप्सी? 1998 पहली चॉइस, दूसरी ऑप्शन 2000, तीसरी ऑप्शन 2001 और चौथी ऑप्शन 2003. कब फाइल किया एनरॉन ने कि हमें दिवालिया करार दे दिया जाए? हम तो गए, हमारे कर्जा जात जो हैं वो हमारे असासों से कहीं दूर निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं. इफ़ ट्रुथ कॉस्ट यू कंफर्ट, आर यू स्टिल विलिंग टू पे?
کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہماری زندگیوں سے، ہماری سوسائٹی سے، ہماری فیملی سے، ہماری نیشن سے انٹرنیشنلی جڑا ہوا ہے۔ کسی نے کیا کہا ہے کہ جب درخت گرتا ہے، یہ ہماری آبزرویشن میں بھی آتا ہے، تو وہ صرف خود نہیں ٹوٹتا، اپنے آس پاس کے جنگل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اینرون کسی ایک کمپنی کا ثانیہ نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک انتباہ تھا، وارننگ تھی، الرٹ تھا۔ Respect gained through deception always ends in disgrace. If the water is not clean, even the reflection looks dirty. پھول سے خوشبو چھن جانا یہ ہو جاتا ہے، اور محل ریت پر بنانا یہ ہوا تھا۔ کوئکلی ٹیک اویز دیکھتے ہیں جی۔ گورننس کا مقصد زوال کو روکنا نہیں، بلکہ اس سے پہلے مضبوطی پیدا کرنا ہے۔ جنوبی ایشیا کے لیے اینرون کی کہانی اجنبی نہیں، جانی پہچانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے یا دہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں، انڈیا کا بھی اینرون ہوا تھا 2009 میں، اس کا مطلب نہیں سیکھا گیا تھا۔ ورلڈ کام اس سے پہلے اس کا سکینڈل ہوا، اور پاکستان کے بھی سکینڈل دیکھیں گے، بنگلہ دیش کے بھی دیکھیں گے۔ ہمیں اس ریجن کے ساتھ جو ہے وہ پیار بھی ہے اور اس کے ساتھ انٹرسٹ بھی ہے۔ اینرون شیئر پرائز ڈراپ فرام $90 to less than $1، ٹرو اور فالس، یہ بتائیں گے آپ۔ Question 2. Who exposed the Enron scandals internally? اندر سے کس نے کو آشکار کیا کہ اسکیم ہونے والا ہے؟ کینیتھ لے، جیف سکلنگ، شرون واٹکنز یا آرتھر اینڈرسن؟ اور لاسٹ کوشچن، واٹ ڈسٹرائڈ آرتھر اینڈرسن؟ اس کے 26,000 ملازمین بھی اس کے ساتھ ڈوب گئے، اور اس کا بھی سارا کا سارا 2002 میں ادارہ بھی تباہ ہو گیا۔ کس نے ڈسٹروائے کیا؟ نمبر 1 کمپٹیشن نے، نمبر 2 لاس آف کلائنٹس نے، نمبر 3 شریڈنگ ایویڈنس نے، یا نمبر 4 ٹیکس ایویژن نے؟ دا واچ ڈاگ آڈیٹرز ہو لکڈ اوے، صرف نظر برتا آڈیٹرز نے، جن کا کام تھا چیکنگ اینڈ ویریفیکیشن آف بکس آف اکاؤنٹس۔ جب اینرون کی سلطنت ٹوٹنے لگی، یہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آ گیا ہوں، تو دنیا نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو سچ کے نگہبان سمجھے جاتے تھے، آڈیٹرز۔ آرتھر اینڈرسن جو دنیا کی 5 بڑی آڈیٹنگ کمپنیوں میں سے ایک تھی، اینرون کے حسابات کی تصدیق کے لیے لاکھوں ڈالر لیتی تھی۔ خطرے کی گھنٹی بجانے کی بجائے انہوں نے بل بھیجنا جاری رکھا۔ What happens when the watchdog joins the thief? The ethical breakdown. اینڈرسن کا اندرونی کلچر گاہک سے وفاداری پر بنا تھا، سچ سے نہیں۔ ملازمین کو ساکھ کھونے سے زیادہ معاہدے کھونے کا خوف تھا۔ جب تحقیقات شروع ہوئی تو ہزاروں اینرون کے کاغذات تلف کر دیے گئے، سچ مٹا دیا گیا۔ اینڈرسنز کا لائسنس منسوخ ہوا، دنیا بھر میں 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ نگہبان ہی بھیڑیا بن گیا۔ جیسے ڈاکٹر مریض کی بیماری چھپا دے، ویسے ہی انہوں نے اینرون کے کھاتے چھپائے۔ Son, when your intention is corrupt, even your weighing scale becomes dishonest. If the God himself turns thief, what good is the lock? Arthur Andersen? Auditors? میرے اسٹوڈنٹس اور باقی لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ عملی زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی طرح آڈیٹر ہوتے ہیں، واش ڈاگ ہوتے ہیں، اپنے کام، اپنی دیانت اور اپنے ضمیر کا حساب لینے والے۔ مگر جب ہم غلط کو جائز قرار دیتے ہیں تو ہم اپنی کہانی کے آرتھر اینڈرسن بن جاتے ہیں۔ بننا چاہیں گے؟ اور آڈٹ عداد کا نہیں، ہمت کا امتحان ہے۔ Would you sign your name under a lie? بتائیں۔ سسپینس ہو گیا نا؟ Would you sign your name under a lie? ساؤتھ ایشیا تمہارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان ہو، بھارت ہو، بنگلہ دیش میں کئی سکینڈلز میں یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ خاموشی کو انعام، سچ کو سزا۔ واہ! چاہے جعلی ٹینڈر ہوں، کمزور آڈٹ ہوں یا سیاسی مداخلت، آنکھیں بند کرنے کی قیمت قومی بد اعتمادی ہے۔ گورننس وہاں ناکام ہوتی ہے جہاں ضمیر سو جاتا ہے اور خراٹے لیتا ہے۔ ایک
क्विज, एक पॉज की मुझे एक पॉज मिल जाएगा, एक क्विज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट कॉज ऑर्थर एंडरसन्स कोलैप्स? ऑर्थर एंडरसन की तबाही की वजह क्या बनी? नंबर 1 मार्केट कंपटीशन, नंबर 2 लॉस ऑफ स्टाफ, नंबर 3 श्रेडिंग एविडेंस, नंबर 4 न्यू अकाउंटिंग रूल्स। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज एंडरसन्स बिगेस्ट एथिकल मिस्टेक? सबसे बड़ी अखलाकी गलती क्या थी? चार्जिंग लो फीस, लॉयल्टी टू क्लाइंट ओवर ट्रुथ, तीसरा हायरिंग अनट्रेन्ड स्टाफ, एंड नंबर 4 इग्नोरिंग डेडलाइंस। अब ट्रू एंड फॉल्स की भी बात कर लेते हैं। ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू देयर क्लाइंट्स, ये बात ठीक है या गलत है? बताएं। एक और क्वेश्चन, MCQs, व्हाट्स द की वर्च्यू ऑफ एन एडिटर? नंबर 1 ओबीडियंस, नंबर 2 साइलेंस, नंबर 3 करेज, नंबर 4 प्रॉफिट। इन चारों में से बताएं कि की वर्च्यू ऑफ एन ऑडिटर क्या है। अब एक सस्पेंस, एक क्वेश्चन, इफ नो वन चेक्स द चेकर, who ensures justice? If no one checks the checker, who ensures justice? आप बताएंगे। सस्पेंस है। आईना जो मैल दिखाना छोड़ दे बेकार हो जाता है। यही बात ऑडिटर्स, उस्ताज़ा और रहनुमाओं पर भी लागू होती है। उनकी खामोशी करप्शन को जन्म देती है। Truth is hard to speak, but lies are harder to carry. When silence helps injustice grow, silence itself becomes a crime. आस्तीन का सांप मत बने, चुप का रोजा ना रखें। ये कहानी सिखाती है कि एहतसाब मगरिब का नहीं, इंसानियत का असूल है। जनूबी एशिया के नौजवानों को ये सोच दोबारा ज़िंदा करनी है कि दयानत, ऑनेस्टी हर किरदार में ज़रूरी है, और आज की ये सबसे रेयर कमोडिटी बन गई है, चाहे वो तालिब इल्म हो, कारोबारी हो, ऑडिटर हो, कोई भी हो। सस्पेंस आपके लिए तल्ख हकीकत। बट कुड गवर्नेंस राइज अगेन फ्रॉम दीज एशेस? 2002 सार्बीन्स ऑक्सले एक्ट, दुनिया ने इस तबाही के जवाब में एक नया कानून बना लिया। उसने ये तय किया कि कंपनियां रिपोर्ट्स कैसे दें, CEO कैसे तस्दीक करें और सच्चाई कैसे महफूज रखी जाए। एनरॉन के जवाल के बाद अमेरिका ने समझा कि कानून को लाले से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये तो होना था। 2002 सार्बीन्स ऑक्सले एक्ट मंजूर किया गया। कॉर्पोरेट दयानतदारी के लिए एक संगे मील कानून की हैसियत रखता है। इसने लाजमी करार दिया कि CEO और CFO खुद अपनी माली रिपोर्ट्स की तस्दीक करें। अब अकाउंट्स के पीछे छुपने का वक्त ख़त्म। एक नया अदारा बनाया गया, PCAOB, जो ऑडिटर्स की निगरानी करेगा। वॉच डॉग्स के ऊपर एक वॉच डॉग। अंदरूनी निगरानी कानून बन गई और दयानत बका बन गई। सार्बीन्स ऑक्सले एक्ट 2002 की झलक बता रहे हैं। यह कानून कंपनी के जिस्म के लिए नई मदाफती निज़ाम की तरह था, जो अखलाकी वायरस को पहचान कर फौरी ख़त्म करता है। A wound left unclean will always rot. चिराग तले अंधेरा होता है, आग लगने के बाद कुआं खोदता जाता है। मैं गवर्नेंस ऑफ द फ्यूचर की भी बात करूंगा। 20 साल बाद मसनूई ज़हानत नया ऑडिटर बन चुकी है, जो अरबों अंदराज चंद सेकंड में जानती है। मगर याद रखें, AI बदनवानी पकड़ सकती है, ज़मीर नहीं जगा सकती। गवर्नेंस का अगला दौर AI से मजबूत करदा अखलाकियात का है, जहां टेक्नोलॉजी सच को छुपाने नहीं करने में मदद देगी। जनूबी एशिया, जिसकी आबादी 1.8 अरब से ज़्यादा में गवर्नेंस की नाकामी का मतलब है ख्वाबों की ताख़ीर। ढाका के कारखानों से कराची के स्टार्टअप्स तक, दिल्ली के स्कूलों से कोलंबो के बैंकों तक, कमज़ोर गवर्नेंस हर जगह उम्मीद को मार देती है। सार्बीन्स ऑक्सले ने दुनिया को याद दिलाया कि निज़ाम अखलाकी आईने हैं, वही दिखाते हैं जो हम इजाज़त देते हैं। If the foundation is crooked, the roof can never stay straight. खुद को सुधार लो, दुनिया सुधर जाएगी। बोया दरख्त, खाया फल। यस, अब आप अगला स्टेप आ गया, क्विज। क्वेश्चन 1, व्हाट
year was Sarbanes-Oxley Act passed? Option number 1, 1999. Option number 2, 2000. Option number 3, 2002. And option 4, 2004. Question 2. What does PCAOB stand for? Number 1, Public Company Accounting Oversight Board. Private Company Audit Office Bureau. Option 3, Professional Compliance Authority of Business. Option 4, Public Compliance and Audit Office. Question number 3, what was the key demand of SOX, Sarbanes-Oxley Act? Number 1, CEO CFO certification. Number 2, new stock exchanges. Number 3, free trade zones. And number 4, government ownership. ٹرو اینڈ فالس، اس سے پہلے کہ سسپینس والا کوشچن بھی آپ سے پوچھیں، ٹرو اور فالس، اے آئی کین ریپلیس ہیومن ایتھکس ان گورننس. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے یا نہیں؟ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب سسپینس والا کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں، اف ٹیکنالوجی کین کیچ کرپشن وائی کانٹ ہیومنس پریونٹ اٹ؟ یہ صرف پہلا حصہ تھا اینرون کی کہانی اور جدید کارپوریٹ ضمیر کی پیدائش. اگلے حصے میں ہم مشرق کی طرف بڑھیں گے. ورلڈ کام. جنوبی ایشیا میں قانون کی کمی نہیں ہے، عمل، نظم اور ویژن کی کمی ہے. اداروں کو درست کرنے سے پہلے ہمیں اپنی اخلاقیات درست کرنی ہوں گی. اور اس صدی میں اے آئی گورننس ہمارا آلہ بن سکتی ہے، مگر صرف تب جب انسانی گورننس ہماری روح بنے اور روح بنائیں. اینرون اور اینڈرسن کی کہانیاں سکھاتے ہیں کہ قانون اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا اسے ماننے والا انسان. ذرا تصور کریں کہ ایک ایسے پاکستان کا جہاں خریداری کے نظام خود مشکوک ٹینڈرز کو فلیگ کریں، یونیورسٹی فنڈز ریئل ٹائم میں ٹریک ہوں اور اے آئی ڈیش بورڈ سفارش کو ہونے سے پہلے پکڑ لیں. بٹ پھر وہی کوشچن آ جائے گا، لیکن بٹ ہو ول ٹرین دا کانشنس آف دا مشین؟